اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ اس آیت کا پس منظر رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے تذکرے کے درمیان اللہ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے، جس میں اللہ سے دعا کرنے کے تعلق سے بات کہی گئی ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اسی میں ایک 5ویں کڑی یہ ہے، ہر بندے کا یہ حق ہے، تمام اولاد آدم کا یہ حق ہے کہ وہ بلا واسطہ بغیر کسی وسیلے کے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ دعا کر سکے۔ یہ اس کا اپنا ایمانی حق ہے، اس حق کو نہیں چھینا جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کا رب قریب ہے یا دور ہے، کیا ہم اسے پکاریں تو جواب دے گا؟ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، یہاں بندوں سے مراد عمومی طور سے مومنین ہیں، جب میرے بندے مومن جو ہیں آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، میری صفات کے بارے میں، میری ذات کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیجئے فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ میری بات مان لیا کریں، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، یہ کامیاب ہوں گے، رشد و ہدایت پر آ جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کا ایمانی حق بیان کیا ہے کہ ہر انسان کا بحیثیت انسان یہ حق ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکے بغیر کسی واسطے کے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو، بلکہ بہت سارے انسانوں کو، اولاد آدم کو آج اللہ رب العالمین سے بھی مانگنے کے لیے کئی وسیلے اختیار کرنے پڑتے ہیں، جو کہ ایک انسان کے حقوق العباد کے خلاف ہے۔ حقوق العباد میں داخل ہے کہ اسے موقع دیا جائے، اسے روکا نہ جائے، اسے گمراہ نہ کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیک انسان سے دعا کرواتا ہے، جو کہ نیک انسان زندہ ہے، سامنے موجود ہے، اور اس سے دعا کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے، تو یہ جائز ہے، یہ جواز کی حد تک ہے، اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ لیکن ہر بندے کو یہ اختیار ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سوال کرے۔ مشرکین نے، اہل شرک نے اس راستے کو بند کر رکھا ہے اور حقوق العباد کے اس حق کو چھین رکھا ہے، اور عوام کو یہ بتا رکھا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ اس کی کئی وجہیں بتلاتے ہیں۔ کئی لوگ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ تم زیادہ گنہگار ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنے گا، تم کسی ولی بزرگ یا کسی نیک انسان کے وسیلے اور ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ اس بندے کا ایمانی حق اور حقوق العباد میں سے ایک حق چھینا جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بیان کیا ہے کہ جب ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ نے ابلیس کی بھی دعا کو قبول کیا تھا۔ اس نے مہلت مانگی، اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ابلیس جیسا گنہگار بھی اللہ سے بلا واسطہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی سن لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ تو انسان چاہے جتنا گنہگار ہو، اگر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنی قربت کا بیان کیا ہے۔ قربت کا بیان اس اعلیٰ پیمانے پر کیا ہے کہ اے نبی، جب آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں، میری ذات و صفات کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ یہ ترجمے میں کہا جاتا ہے آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، ورنہ عربی عبارت میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو
حذف کر دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ بیچ میں آپ کہہ دیجئے، یہ تک بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ گویا کہ اپنے اور بندے کے درمیان کسی کو نہیں لانا چاہتا ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب، سیدھا کہا کہ میں قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قربت بیان کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تم اپنے اللہ کو پکارو، تم کسی گونگے بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، وہ اللہ رب العالمین سب کو سننے والا ہے اور جواب دینے والا ہے، اسی اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ احسان کیا ہے، خاص طور سے مومنین کے ساتھ، کہ مومنوں کو کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور دعا ایک ایسی مانگ ہے، دعا دراصل مانگنا ہے، یہ دنیا کی واحد ایسی مانگ ہے جس مانگ پر دینے کا وعدہ ہے اور ثواب کا بھی وعدہ ہے، یہ ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ جتنی مانگیں دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ یا تو آپ کو ملے گی تو حقارت سے ملے گی، ثواب کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ یہی ایک ایسی مانگ ہے جس میں دینے کا وعدہ بھی ہے اور پھر انسان کو ثواب کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن شخص جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو یا تو وہ جو مانگ رہا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے حق میں بہتر نہ سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا، ہٹا دیتا ہے۔ یعنی کہ ہر حال میں انسان کی ایک مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اسے صلہ مل ہی جاتا ہے، اس کا اجر اسے مل ہی جاتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ایک انسان کے لیے بہت خیر کی ہیں۔ بلکہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے انسان کی دعاؤں کا، بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری اتنی دعاؤں کا اتنا ذخیرہ ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہے تو وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں کوئی دعا میرے قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دی گئی ہوتی۔ تو یہ ایک مومن کا فائدہ ہے، مومن کو اس لیے ہمیشہ دعا میں لگے رہنا چاہیے، کبھی بھی دعا سے اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک عبادت ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے والی اصل عبادت ہے۔ عبادت کا مغز ہی ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے، رسوا کرے، اور یہی عبادت کی اصل ہے۔ اور دعا میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ جب بندہ کہتا اللہ میں فقیر ہوں، گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے دے دے، تو گویا کہ اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اسی لیے دعا تمام عبادات کا مغز ہے، تمام عبادات کی جڑ ہے، اور دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا، یا تو ہماری مانگی ہوئی چیز مل جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنا دے گا، یا پھر ہمارے اوپر آنے والی اگر کوئی مصیبت ہوگی مقدر میں تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی ٹال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبولیت کے اسباب میں سے اس میں کچھ چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، دعا کے قبولیت کے اسباب میں سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے، اللہ نے جو احکام دیے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، جس سے منع کیا اس سے بچنے کی کوشش کرے، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ رب العالمین پر مکمل طریقے سے ایمان لائے۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں بنیادی جو انسان اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رائے گا و برباد نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کے بیان میں جو ذکر کیا ہے، گویا کہ ایک سبق یہ بھی دیا ہے کہ رمضان میں انسان کو دعا کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور رمضان میں انسان کی دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس لیے دعا رمضان کی آیات کے درمیان آئی ہوئی ہے، یہ بیان آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہر بندے کا جو حق ہے کہ اللہ سے بلا واسطہ مانگ سکے اس کو وہ حق ملنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ عین عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔